بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شانزی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شانزی مہدی ڈیزائنز کا یوٹیوب چینل۔ کیسی ہیں آپ سب؟ ہوپ سو آپ جب ٹھیک ہوں گی، مزے میں ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی جی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی پریکٹس کلاس جو کہ ہم لوگ عربک اور نارمل سٹائل میں پریکٹس کر رہے ہیں، ڈیزائنز کو لے کر رہے ہیں اس دفعہ، اس کی پریکٹس کلاس میں آج آپ کو ایک نیا ڈیزائن سکھانے جا رہی ہوں۔ یہ جو ڈیزائن ہے یہ بھی میں نے کاپی کیا ہے، ٹھیک ہے، میں خود بھی جو ہے نا کہیں سے کاپی کر کے ہی آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے بڑا پسند آیا یہ ڈیزائن۔ تو بہت ہی ایزی ہے، اس کے ایلیمنٹ موٹے موٹے سمپل سادہ سادہ سے ہیں، جو آپ کے بیسک ایلیمنٹس ہیں عربک سٹائل کے وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے پورا برائڈل ڈیزائن بنا سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو اس ڈیزائن کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس ڈیزائن کا نام ہے ہمارا عربک سٹائل برائڈل ٹائپ مہندی۔ آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے، اس کا نام نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس یوز ہوئے ہیں ان کی لسٹ بنا لینی ہے کہ ان ایلیمنٹس کا استعمال اس ڈیزائن میں ہوا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ڈیزائن کی بیس کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اگر میں آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی بیس کیا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم کسی ڈیزائن کو اس کی پکچر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم سٹارٹ کہاں سے لیں۔ تو کچھ ڈیزائنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سینٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کے حصے میں کچھ کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، ڈیزائن کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ڈیزائنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سٹارٹ ہی اوپر سے ہوتے ہیں، مطلب اس کے پھر نیچے سے ساری کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور کچھ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جیسے ایک بنچ بناتے ہو یا ایک سرکل سے سٹارٹ لیتے ہو، پھر فلاور بناتے ہو تو اس کے اوپر والے حصے پہ جاتے ہو، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد نیچے والے حصے پہ آتے ہو۔ لیکن کچھ ڈیزائن جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا میں نے کیا کیا، سب سے پہلے ہی میں نے وی شیپ بنائے اور اس کے اوپر جسٹ میں نے ڈاٹس لگا کے اب میں سارا ڈیزائن نیچے کی طرف ڈیکوریٹ کر رہی ہوں۔ تو کچھ ڈیزائنز اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سرکل لیا اور اس کے اوپر نیچے اس کو ڈیکوریٹ کیا، یا میں نے یہاں پر وی لیا اور اس کو میں نیچے سے ڈیکوریٹ کری، تو یہ وی شیپ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس پورے ڈیزائن کی بیسک ہے، بیس ہے، بیسکلی بیس ہے، جس کے اوپر ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ جیسے بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک بیس بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ڈیزائن کے بھی بیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ ڈیزائن کو کنسٹرکٹ کرتے ہو، بناتے ہو، اور وہ آپ کو یاد ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہاں سے سٹارٹ میں سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ چیز آپ کی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور کسی بھی ڈیزائن میں آپ اس کا بیس ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہو اگر آپ کو پتہ ہو کہ ڈیزائن کا بیس کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم جب بیس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ اس ڈیزائن کی بیس کیا ہے، تو ہم غلط جگہ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا ہوتا ہے مشکل کہ ہم جیسے ہم نے نیچے والا حصہ کنسٹرکٹ کر لیا، اب ہم اوپر جا رہے ہیں، یعنی الٹا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہوتی کہ ہم اپنے ہاتھ کو کہاں پہ رکھیں، ہمارے لیے بنانا مشکل ہو جاتا ہے اس ڈیزائن کو۔ کیونکہ ہم پہلے نیچے والا حصہ بناتے ہیں اور اوپر والا حصہ جو ہمیں پہلے بنانا ہی چاہیے تھا وہ بعد میں بنا رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب نیچے والا ڈیزائن ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے، ہمارا ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کون لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں انشاءاللہ ہر ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ کے ساتھ جو یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سوال جو کبھی آپ کے مائنڈ میں آئے ہوں گے، کبھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی میں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہر ویڈیو غور سے دیکھا کریں، غور سے سنا کریں۔ یہاں جو ہے بڑا خوبصورت سا ایک بنچ آپ کو نظر آ رہا ہے، سمپل سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ ہم نے وی شیپ بنایا، اس میں ہم نے فریل کی ایک لائن بنائی، پھر ڈاٹ کی لائن بنائی، پھر اگین ایک سمپل لائن سے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ یو شیپ کے ہم نے فلاورز اس میں ایڈ کر دیے، تھوڑے بڑے سائز کے۔ عربک سٹائل میں اچھی بات میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے فلاورز بناتے ہو، کیونکہ بڑے فلاورز، بڑے پیٹلز، بڑے پیسلے وہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ باریک ڈیزائن کے لیے چھوٹے چھوٹے فلاورز بناتے ہو، ڈیکوریٹ کرتے ہو، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور تھوڑا سا پریکٹس بھی مانگتی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کا مہندی کون کے اوپر کنٹرول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے، تبھی آپ ایک باریک ڈیزائن بنا سکتے ہو۔ لیکن بڑے فلاورز کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے کر سکتے ہو۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، چاہے آپ بڑوں میں تو سب سے زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے، چھوٹوں میں اتنی ایشو نہیں ہوتا، لیکن بڑے فلاورز میں آپ جب بناتے ہیں اس کا مین اچھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ پیسلے بنایا،
آپ کیا کر سکتے ہو، جیسے آپ بنا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے پیسلے اکثر خراب ہو جاتا ہے، غلط بن جاتا ہے، پہلے تو آپ میری کلاس دیکھ لو، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کے ساتھ مینشن کر دوں گی، جس میں پیسلے بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو کہ کیسے بنانا ہے، اور میں نے سکھایا بھی ہے شروع میں کہ پیسلے کو بنانے کا اچھا طریقہ، کچھ ٹپس دی تھی میں نے آپ کو کہ ایسے بنانا ہے، وہ دیکھ لو، اگر آپ سے صحیح نہیں بنتا بار بار دیکھو انشاءاللہ اس طریقے پہ بناؤ تو بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ اس طرح پیسلے یا کوئی بھی چیز بناؤ نا اور بڑی سائز میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کیا کرو کہ مہندی سے بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا ایک رفلی سے آؤٹ لائن بنا لیا کرو، بعد میں اس کو نیٹ کر لیا کرو، بعد میں اس کے اوپر پراپر مہندی پھیر لیا کرو۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ پینسل سے کوئی اسکیچ بناتے ہو پھر اس کے اوپر مہندی پھیرتے ہو، جیسے میری بکس میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ میں نے پینسل سے یا پین سے جو ورک کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ مہندی پھیرو، ٹھیک ہے؟ وہ ایسی ہے انہی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو نہیں بنانا آتا، تو اس سے آپ کا کام بہت ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا خوبصورت سا ڈیزائن ہے، اس کو میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں۔ اندر کی ڈیکوریشن میں آپ کو چوائس ہے، آپ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہو، بائی جو بیسکس ہے آپ کوشش کیا کرو کہ جو میں شیپس بنا رہی ہوں وہی بناؤ۔ اور اس ڈیزائن میں مین چیز آتی ہے کیا، اس ڈیزائن کو جب آپ اینڈ تک دیکھو گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں ڈیفرنٹ کچھ جو بھی شیپس بنے ہیں نا عربک سٹائل کے جتنے بھی شیپس ہیں، ہر شیپ کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک آؤٹ لائن بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس ڈیزائن کی خاص بات ہے، یعنی یہ ہوگا پورا بھرا ہوا لیکن اس کو کیا کیا ہے کہ ہر شیپ کے باہر ایک آؤٹ لائن لگا دی گئی ہے تاکہ ایک ڈیزائن دوسرے سے الگ ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح نہیں ہوتا، لیکن عربک سٹائل میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا جن کو ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھری ہوئی مہندی پسند ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ آپ اس طرح سے فلاورز بناتے جاؤ، پیسلے بھی آپ ریپیٹ کرتے جاؤ، جسٹ اس میں یہ کرو کہ سیپریٹ کرنے کے لیے آپ آؤٹ لائن بنا لو۔ آپ دیکھو گے اس پورے ڈیزائن میں ہر ایک شیپ کے بعد جب پیسلے بنایا گیا اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تو اس کی آؤٹ لائن کر کے جب دوسرا ایلیمنٹ یا دوسرا کوئی بنچ بنانا شروع کیا گیا تو اس سے پہلے اس کو ایک آؤٹ لائن بنا کر جو ہے نا سیپریٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا خوبصورت لگتا ہے ڈیزائن۔ اور اس کے جو باہر کے کارنر جو چھوٹے چھوٹے ایریا ہیں جہاں پہ آپ عربک سٹائل کے ایلیمنٹس نہیں بنا سکتے، جس میں بڑے فلاورز وغیرہ ہیں، وہاں پہ پھر کیا ہم نے یوز کیا، فلر ایلیمنٹ یوز کیا۔ فلر ایلیمنٹ بے شمار ہیں، کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو باقی ہر پار یہ کناروں والی جگہ رہ گئی وہاں پر ہم یہ کام کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس ڈیزائن کو بلڈ کرتے جائیں گے، بناتے جائیں گے اور اس کو آگے سے ڈیکوریٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ شیڈنگ کا میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ پہلے شیڈنگ کیا کریں اور اس کے بعد اس کے بارڈر کو بولڈ کیا کریں۔ بارڈر کے حوالے سے بھی کئی بار میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ سے ڈائریکٹ پریشر سے نہیں بنتا اور آپ بالکل نئے ہو تو آؤٹ لائن بناؤ اور پھر اس کو فل کرو، اس سے بہت اچھے بارڈرز بنتے ہیں اور بہت اچھی بولڈ قسم کی جو ہے نا فلاورز ہوتے ہیں، اور یہ فلاورز کی جو ہے نا آپ کہہ لو فنیشنگ ہوتی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ اگین آپ نے ٹائم ضرور نوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ برائڈل مہندی ہے اور برائڈل مہندی کے لیے تھوڑا سا پریکٹس اور ٹائم نوٹ کرنی ضروری ہے۔ یہ ٹائم نوٹ کروانا اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جب آپ اینڈ تک پہنچو، آپ جب یہ کورس ختم کر چکے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ مجھے اتنا ٹائم لگا یا اتنا ٹائم لگتا ہے، اسی حساب سے آپ کوئی بھی اپنا ڈیزائن چوز کر سکتے ہو۔ یہ جو برائڈل ڈیزائنز ہیں عربک سٹائل میں، اس میں آپ کو کم ٹائم لگے گا، کوئی اور ڈیزائن ہوگا جس کے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اس میں آپ کو زیادہ لگے گا۔ یہ ڈیزائنز پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی سٹائل میں آپ مہندی لگا رہے ہو، اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کا کام، آپ کا ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے یہ پورا بنا لینا ہے، اس کو پورا دیکھیے، جیسے جیسے میں نے سٹیپس بتائے ہیں اس طرح سے بناؤ۔ کوئی بھی کوشچن ہو اس ڈیزائن سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہو، کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جیسے میں نے بنایا ہے اسی طریقے سے بناؤ اور اسی طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کرو۔ اندر کی فلر ایلیمنٹ، اندر کی جو فلنگ ہے جس میں ہم فلر ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن بیسک شیپ جیسے اب یہاں پہ میں پیسلے یوز کر رہی ہوں، آپ نے پیسلے ہی رکھنا ہے، اس کو وہ نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک ڈیزائن آپ کے لیفٹ یا رائٹ ہینڈ پہ ہے تو اسی طریقے سے بناؤ، کیونکہ اگر آپ ایک ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لیفٹ پہ بنا ہے اور آپ رائٹ پہ بنانے کے لیے بیٹھو گے تو آپ کنفیوز ہوگے اور وہ آپ سے اس طرح سے نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایک رائٹ پہ بنا ہوا ہے تو آپ وہ رائٹ پہ ہی بنا سکتے، اس کو لیفٹ پہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ بنایا جا سکتا ہے لیکن پھر تھوڑی سی آپ کو اس میں چینجز اس لحاظ سے کرنی ہوں گی کیونکہ آپ کے لیے وہ ڈائریکشنز چینج ہو جائیں گی نا، تو اس طریقے سے نہیں بن پائے گا، خود آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی کلاس میں آپ کو کافی ساری چیزوں کا پتہ چلا ہوگا۔ آپ نے یہ ڈیزائن بنا کے میرے فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر کر دینا ہے، میں چیک کر کے اس میں کہیں پہ مسٹیکس ہوں گی آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پریکٹس کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔